اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ دائس پہ تشریف فرما برادر محمد سلمان، صدر تنظیم اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، برادر سید احمد مذکر، جنرل سیکرٹری ایس آئی آف انڈیا، برادر نہال کیڈیول، نیشنل سیکرٹری ایس آئی آف انڈیا، اسٹیج پہ تشریف فرما راجستھان زون کے ایس آئی او کے ذمہ داران، مانگرول کے ذمہ داران، اور اس ہال میں تشریف فرما مانگرول کے نوجوان، بزرگوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا موقع، اس بات کی توفیق عنایت کی کہ ایس آئی او کے 40 سالہ کارواں کے حوالے سے جو ہے آپ کے قصبے مانگرول میں آنے کا موقع ملا۔ یہ راجستھان میں تو ویسے اس سے پہلے آنے کا موقع مل چکا ہے، لیکن مانگرول میں کبھی آنے کا موقع نہیں ملا، اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پر جو یہ کہنا چاہیے کہ ایس آئی او کی ہماری قیادت ہے، ایس آئی او کے جو نوجوان ہے، یہاں کی جو عوام ہے، اور ان سے ملاقات کر کے اور ان کی میزبانی کا جو شرف حاصل ہوا، اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کے ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ایس آئی او کا یہ جو کارواں جو نکلا ہے، جس کا تعارف برادر سرور نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ویسے تو برادر نے جو ہے کافی ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں، خاص طور سے ایس آئی او سنگٹھن کا ایک پریچے آپ کے سامنے دیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو سنگٹھن ہے یہ 40 سال جو ہے اپنے پورے کر چکا ہے، اور اسی سلسلے میں جو ہے یہ کارواں نکالا گیا ہے، اور لگ بھگ 15 دن ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ مزید 25 دنوں تک یہ کارواں ملک کے لگ بھگ ہر راجیہ میں جانے والا ہے۔ اور اس کارواں کا مقصد بھی آپ کو بتایا گیا کہ اس کارواں کا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ سنگٹھن کا پریچے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، جہاں پر سنگٹھن نہیں موجود ہے وہاں پر سنگٹھن کو ستھاپت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کارواں کے مادھیم سے جو چھاتر ہیں اور یووا ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کس طریقے سے اپنے جیون کو دیکھتے ہیں، کس طریقے سے اپنے جیون کو سماج کے لیے، کس طریقے سے اپنے جیون کو اسلام کے لیے جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو لے کر بات چیت کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں کہ اس سے اچھی بات کس کی ہوگی، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کریں اور کہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسلام مذہب جس کے ہم سب پیروکار ہیں، جس کو ہم سب مانتے ہیں، وہ جو ہے دیگر مذاہب کی طرح نہیں ہے۔ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے، دھرم جو ہے، وہ ایک ذاتی چیز ہے، کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان جو ہے اپنی ذاتی زندگی میں برتتا ہے، اور اس کے سماجک جیون سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنے دھرم کے مطابق کام کرے اور چلے جائے اس دنیا سے، لیکن اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف اپنے دل میں اسلام کو وہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کو اپنے دل میں رکھنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ میں دنیا کے سامنے اس کا اعلان بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ کو اس بات کا اظہار دنیا کے سامنے کرنا پڑے گا، اس بات کی گواہی دنیا کے سامنے دینا ہوگا کہ ہاں میں اسلام کا ماننے والا ہوں، اور میں اسلام کو اس لیے مانتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا دین اور راستہ ہے۔ اور پھر اس کا پہلا تو سطر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی لیے جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، اس سے اس بات کا اعلان کروایا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس کا جو دوسرا سطر ہے، مسلمان ہونے کا دوسرا سطر یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اچھے اعمال کریں۔ صرف اس پہ کافی نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف اسلام کے نام لیوا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ میں آپ کو اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی لانا ہوگا۔
اور اس کا تیسرا سطر جو اللہ کو سب سے اچھا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کتنا اچھا دین ہے، آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے اس دین کو جب آپ سویکارتے ہیں تو آپ کا پورا کے پورا جیون بدل جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا ذاتی جیون ہو، آپ کا سماجک جیون ہو، آپ کا ویوہارک جیون ہو، ہر جیون کا آپ کا یہ کہنا چاہیے کہ ہر گوشہ، آپ کے جیون کا ہر بھاگ جو ہے سدھر جاتا ہے، نہ صرف آپ کی دنیا بہتر ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے جو پرلوک ہے، آخرت کا جو جیون ہے وہ بھی سفل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے اس سے اچھی بات کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے کسی بھی چیز کو لے کر بات کر لیں، آپ جو ہے راجنیتی کو لے کر بات کریں، آپ جو ہے سماج کو لے کر بات کریں، آپ شکشا کو لے کر بات کریں، لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر جو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں۔ تو دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ جو چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یہ اصل میں ہمارے کرنے کا ہے کام، اور یہی کام کو لے کر جو بنا ہے جماعت اسلامی سنگٹھن، تحریک اسلامی اٹھی ہے، اور اسی کو لے کر جو ہے 1982 میں SIO کی بھی استھاپنا ہوئی ہے۔ تو SIO جہاں شکشا کے میدان میں کام کرتی ہے، SIO جہاں پر سماجک سدبھاونا کی کوشش کرتی ہے، SIO جہاں انیائے کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، وہاں پر SIO سب سے پہلی چیز جس کو اپنے ذہن میں رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کو لے کر ہم کام کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی صرف ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس چیز کا کوئی ترا ہے کہ صرف ہم ہی یہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے، ہر وہ شخص جو اسلام کا نام لیوا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ جو ہے اس کا فرض عین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لے آئے۔ محترم حضرات، یہ جو 40 سالہ کارواں جو ہم نے نکالا ہے، اس کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، انگریزی میں لکھا ہوا ہے فاسٹرنگ سالیڈیرٹی اپلفٹنگ ہیومینٹی۔ اس کا اگر ہندی میں ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک جٹتا کے ساتھ میں انسانیت کا وکاس، یہ جو ہے ہم نے اس کارواں کا ادیشیہ رکھا ہے، اور ہم نے یہ کارواں کا جو ہے یہ ادیشیہ کیوں بنایا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے ایسی وودھتا ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ ہم جب کھانا کھا رہے تھے تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک گاؤں کی جو بولی ہوتی ہے وہ دوسرے گاؤں کی بولی سے مختلف ہے۔ یہاں پر جو ہے الگ الگ دھرم، جاتی، سمدائے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اختلاف یہاں پر پایا جاتا ہے، اس دیش میں پایا جاتا ہے، اس سماج میں پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں شاید کہیں نہیں پایا جاتا ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو وبھنتا ہے، یہ جو وودھتا ہے، یہ جو ہے ہماری طاقت بنتی، یہ جو ہے ہماری اسٹرینتھ بنتی، لیکن ہوا یہ کہ اس جو یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو کثرت ہے اس میں وحدت ہونے کی بجائے کہیں نہ کہیں اس کا استعمال جو ہے اس سماج کو بانٹنے کے لیے کیا گیا، اس میں جو ہے دوریاں بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے 75 سال کے بعد بھی ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو وطن عزیز ہے، آج بھی ذات کے نام پر، بھاشا کے نام پر، شیتر کے نام پر، دھرم کے نام پر اور لنگ کے نام پر جو ہے بٹا ہوا ہے۔ اور اس چیز میں جو جلتی کا تیل، یہ کہنا چاہیے کہ جلتی پہ تیل کا جو کام کیا ہے وہ کیا ہے اس دیش میں جو لوگ ہندوتو کو ماننے والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیش میں صرف ایک وچار دھارا چلنی چاہیے، اس دیش میں جو ہے صرف ایک دھرم چلنا چاہیے، اس دیش میں جو ہے صرف ایک سبھیتا، ایک کلچر ہونی چاہیے، اور ان لوگوں نے جو ہے اپنی بڑائی منوانے کے لیے جو ہے اس ملک میں نفرت کا ایک زہر گھول دیا ہے، اور اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج خاص طور سے اس دیش کا جو پچھڑا ورگ ہے، جو دلت ہے، جو آدیواسی ہے، جو مسلمان ہے، جو الپ سنکھیک ہے، وہ کہیں نہ کہیں سماج کے حاشیے پر چلا گیا، چاہے فسادات ہو، چاہے مار پیٹ ہو، چاہے وائلنس ہو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ الگ الگ طریقوں سے جو ہے اس ملک میں مزید جو ہے دنیا بڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم
اپنی حیثیت دیکھتے ہیں۔ برائے مہربانی خاموشی کے ساتھ نشستوں کو چینج کر لیجئے۔ یہ جو لیڈیز کی چیئر سے اگر وہ نہیں بیٹھ رہی ہے تو سائڈ میں لگا دے، ادھر ادھر نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے بس اور خاموشی اختیار کر لیجئے، انشاءاللہ انتظام پورے ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم خواتین و حضرات، صورتحال جو ہے اس وقت یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بستیاں الگ ہے، دلتوں کی بستیاں الگ ہے، مسلمانوں کا سماجک جیون الگ ہے، غیر مسلموں کا سماجک جیون الگ ہے، آپ کے مسائل اور ہیں، ان کے مسائل اور ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپس میں جو ہے ملنے کی اور ایک ساتھ کچھ چیزیں سوچنے کی گنجائش جو ہے بہت کم رہ گئی ہے۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی یہ جو بنیادی ذمہ داری ہے، جو دعوت دین کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہم کیسے پورا کریں گے؟ کہنا چاہیے کہ لوگ اگر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے تو کم از کم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، تو ایسے ماحول میں جو ہے کس طریقے سے جو ہے ہم اسلام کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے لیے جو ہم نے نعرہ دیا ہے وہ نعرہ دیا ہے سولیڈیرٹی کا، ایک جٹتا کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سماج کو آگے بڑھنا ہے، اگر یہاں پر انسان کی عزت ہونی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، تو وہ کام اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم یہ آپس کی دوریوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں آپس کی دوریوں کو کم کرنے کے سلسلے میں جو ہے جو یہ کہنا چاہیے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں سو تو ہے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے، ہم اس پر بات کریں گے کہ ایسے میں ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، ہماری کوششیں کیا ہونی چاہیے، ہماری کوششیں اس سلسلے میں جو ہونی چاہیے ہم اس کی طرف جو ہے توجہ مبذول کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں جو کچھ ہم سے بن پڑ سکتا ہے، جو کچھ ہماری دسترس میں ہے، ہم وہ چیز کرنے کی کوشش کریں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ دیکھیں گے کہ ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں، جیسے مانگرول ہے، مانگرول میں جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ لگ بھگ جو ہے 50% مسلمانوں کی آبادی ہے، 50% جو ہے غیر مسلموں کی آبادی ہے، اور یہاں پر جو ہے کہیں نہ کہیں آپس میں ساتھ میں ملنا جلنا ہوتا ہے، شاید کاروبار کے سلسلے میں، کہیں پر اگر آپ پڑھائی کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک یہ کہنا چاہیے کہ تعارف ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، ہم جو ہے اس سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہم سبھی کو اپنا سمجھتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طریقے سے ہم مسلمانوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم آپس کی رسومات میں، شادی بیاہ میں، میت میں شرکت کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو سماجی لین دین ہے جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو سماجی کنیکشن ہے، یہ جس طریقے سے مسلمانوں میں آپس میں ہے اس طریقے سے جو ہے باقی اقوام کے ساتھ بھی ہمارا ہوتا۔ کیا اس سلسلے میں جو ہے ہم کوئی کوشش کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں
ہم تمام لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ سوچ بچار کرنا چاہیے۔ یہاں پر میرے سامنے جو ہے مانگرول کے نوجوان بیٹھے ہیں، اور ہم خاص طور سے آپ لوگوں سے یہ امید کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم جن لوگوں کے میں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم جن لوگوں کو اسلام کو کی طرف بلانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی آستھائیں کیا ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا سماجی تانا بانا کیسا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے مسائل کیا ہے، کیا لوگوں کو بلا رہے ہیں ان کے بارے میں جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہو۔ تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے آس پاس بسنے والے اقوام کو سمجھیں اور ان سے ایک سماجی تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے ان کو اپنے پروگراموں میں بلائیں، آپ ان کے پروگراموں میں جائیں، آپ جو ہے ان کی شادی بیاہ میں شرکت کریں، انہیں اپنی شادی بیاہ میں بلائیں، حتیٰ کہ آپ انہیں اپنی مساجد میں بلائیں۔ یہ چیز جو ہے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مساجد بھی جو ہے کوئی صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں کا اڈا نہیں ہے، یہ اس میں صرف مسلمانوں کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو کے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ہے مسجد ایک اہم مرکز ہے۔ بلکہ اس وقت جو ہے دیش بھر میں جماعت نے اور دیگر سنگٹھنوں نے بھی مسجد پریچے کے نام سے جو ہے الگ الگ کاریہ شروع کیے ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج اس نفرت کے ماحول میں ہم ہماری اس اہم ذمہ داری کو سمجھیں، جہاں ہم راجنیتک کام کر رہے ہیں، جہاں پر اس کے لیے جو ہے ہم لیگل لڑائی لڑ رہے ہیں، وہیں پر سماجک سطر پر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی آپس کی دوریوں کو کم کر سکیں، ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے اسلام کا پیغام ہم اپنے ساتھ میں بسنے والی اقوام کو دے سکیں۔ عزیز دوستو، جس طریقے سے ہم اس چیز کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں کہ بھئی اگر دنیا میں بھوک مری ہے، دنیا میں جو ہے غریبی ہے، دنیا میں جو ہے شکشا نہیں ہے، دنیا کے اندر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے مسائل ہیں، جس طریقے سے ان کو دیکھ کر ہمارا دل کڑتا ہے، ہمارا دل اس چیز کو بھی لے کر کڑنا چاہیے کہ اس دیش کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے محروم ہے، کس طریقے سے ہمیں انہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے قریب کر سکے، اس چیز کو لے کر جو ہے ہمیں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اور ان چند کلمات کے ساتھ میں جو ہے میرا وقت ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام لوگوں کی مہمان نوازی کا، آپ تمام لوگوں کی محبت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے جناب نصرت قاضی صاحب جو سامعین سے مخاطب ہو رہے تھے۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطاب کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں جناب حافظ سید احمد مجکی صاحب۔